بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتی ہے؟ وہ خارجی بدبخت اس حدیث سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کی سربراہی میں لشکر بھیجا تھا، لہٰذا یزید پلید بھی جنتی ہے۔ بھائی اس حوالے سے عمدۃ القاری اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو لشکر بھیجا تھا حضرت سیدنا سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں بھیجا تھا، اس میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ شامل تھے، اور اس میں یزید پلی تھا ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ اس حدیث کے تحت یعنی وہ جنتی جو ہوگا لشکر تو وہ جنتی ہوگا، تو اس میں یزید پلید گیا ہی نہیں تھا اور اس کا اہل ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ شامل ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ تھا بھی، بالفرض مان بھی لیا جائے تھا بھی، تب بھی جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو یعنی کلمہ پڑھا تو جنت میں داخل ہوگا، ایمان لایا۔ تو اب اس کے بعد اگر کلمہ کوئی شخص پڑھے اور اس کے بعد گناہوں کا ارتکاب کرے اور اس کے بعد یا پھر مرتد ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتا نا۔ پہلے گناہوں کی سزا بھگتے گا، مطلب اگر گناہ کرے گا تو جہنم میں داخل ہوگا، یا مرتد ہوگا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ تو یزید پلید چونکہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا اور کربلا کے جو شہداء ان پر ظلم و ستم کیا کروایا، تو لہٰذا یزید پلید یہ بالکل بھی جنتی نہیں ہے، اور اس نے بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اس حوالے سے ہمارے کابر علماء نے لکھا ہے یزید پلید کے حوالے سے، اور بعض علماء نے تو اس پر کفر کا حکم بھی لگایا ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور کئی کابر علماء کے نزدیک یزید پلید کافر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سقوط کیا ہے اس کے کفر کے حوالے سے، لیکن بہرحال اگر کوئی اس کو کافر کہتا ہے تو کافر بھی کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس حوالے سے ہمارا فتویٰ بھی موجود ہے، بھائی اگر کوئی یزید پلید کو کافر کہتا ہے تو کافر کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لعنت بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً سقوط خاموشی اختیار کی۔ تو بہرحال یزید پلید یہ زانی تھا، شرابی تھا، فاسق مولوی تھا، تو یہ بالکل بھی اس حدیث کے تحت داخل نہیں ہے، نہ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔